بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، وہ ضرور پکارتے رہا کرے۔ اگر آپ سارا ہفتہ یا عزیز پڑھتے رہا کرے تو آپ کے کاروبار محفوظ رہیں گے، طبیعت محفوظ رہے گی، مزاج بھی محفوظ رہے گا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر بھی ہوتا رہے گا، یعنی آپ کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا اور عمل بھی ہوتا جائے گا۔ قوت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، طاقت والا ہے، عزت والا ہے، دینے والا ہے، غلبے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء مبارک ہیں آپ ان سب کا باری باری ورد کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء گرامی کا ورد کرنا ہے تو ایک ہفتے میں ایک اسم کا ورد کیا کریں، اور یہ کل 99 ہفتے کی بات ہے۔ تو ایک ہفتہ ایک اسم کا ورد جاری رکھیں اور دوسرے ہفتے دوسرے نام کا ورد۔ تو اس طرح آپ اسماء باری تعالیٰ کے قاری بن جائیں گے۔ اس طرح نیکی بھی ہو جائے گی اور مشاہدہ بھی ہو جائے گا اور نفس سے مطمئنہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ان گنت نعمتیں ہیں، اس لیے آپ بھی بغیر گنتی کے پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء ربانی ہر حال میں پڑھیں اور پڑھتے جائیں۔ جب انسان دنیا کی باریکیوں اور دنیا کی پیچیدگیوں میں گھر جاتے ہیں تو اس میں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہاں پر انسان کا ایسی دنیا میں شامل ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد پکارو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آئندہ حرام یا رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جو اس پیسے سے میں نے دکان بنائی ہوئی ہے اس کا کیا کروں؟ اس میں سے کچھ پیسے میرے اپنے بھی ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ رشوت کے پیسے کتنے تھے تو اس نے وہ پیسے بتائے، اور جب اس شخص سے یہ کہا گیا کہ یہ پیسے تم اللہ تعالیٰ کو دے دو تو وہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، دینا بہت مشکل ہے۔ پھر اسے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ یا رب العالمین آئندہ میں رشوت کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا، اور وہ جس پوسٹ پر ہے وہ اپنی پوسٹ بدل لے، اس دکان کا ایک شعبہ یا اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ کسی غریب بیوہ کی مدد کے لیے وقف کر دے۔ جب اس شخص نے ایسا کیا تو پھر اس کو اس مدد کا بہت لطف آیا۔ اب اس کی بہت سی دکانیں ہیں اور کتنے ہی غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 2 دکانیں غریبوں کی مدد کے لیے ریزرو کر دی ہیں۔ اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو سارے غلط بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں جو پہلے کر چکا ہوں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے آج سے ہی ٹھیک کرو، وہ سارا کچھ درست ہو جائے گا۔ یہ مان لینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ رونقیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں انگریزی پیدا کر دی ہے، کہیں اردو۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کی اصلاح بھی کرائے گا، یعنی جو غلطیاں آپ سے ہو چکی ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ سے مخلص ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کی جدت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے تم غریب ہو جاؤ، پرانے زمانے کے ہو جاؤ۔ نئے دور تو اللہ تعالیٰ خود پیدا فرماتے ہیں۔ وہ تو اتنی خوبصورتی والا اللہ ہے، پہاڑوں، پھولوں، کلیوں، تتلیوں، سورج کا نکلنا ڈوبنا، اور اتنا خوبصورت کہ آج تک اس کے مناظر ختم نہیں ہوتے۔ سورج نکلنے کا منظر اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی دیکھو نیا لگے گا، اسی طرح ڈوبنے کا منظر بھی ہمیشہ نیا نظر آئے گا۔ اسی طرح بادلوں میں اتنے نظارے پائے جاتے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ کوس و قزح کے رنگ ڈال دیے، کمال کی بات ہے۔ آسمان اور زمین کو حسن دیتا ہے، خوبصورتی آسمان سے نیچے کی طرف آتی ہے اور عبادت زمین سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ آپ عبادت کرتے جائیں، رونق لگاتے جائیں، آسمان آپ کا اپنا ہی ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے، آپ اس روشنی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، ہر چیز یہاں کی فانی ہے، اور یہ میلہ صرف 2 دن کا ہی ہے۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر اکیلا ہی اکیلا ہے، اور ان 2 دنوں میں سے 1.5 دن گزر چکا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے، خدا کی طرف سفر شروع کر دیا جائے۔ اپنے آپ کو، اپنی تنہائی کو محفوظ کر لو، کیونکہ جب آخری وقت آتا ہے تو سب تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر آپ ہوں گے اور آپ کی تنہائی، حساب کتاب ہوگا، کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہوگی، تاریکی ہوگی، اور خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ اس لیے وقت سے پہلے ہی کچھ کر لو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وقت ختم ہونے والا ہے، اور آج تو ضرور ہی یہ کر لو کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف راستہ دے، اپنی منزل دکھا، اپنے محبوب بندوں کا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، ہم سے برائیاں دور فرما، ہمارے اندر جو علائشیں ہیں ان کو دور فرما، یا رب العالمین ہمیں تو اپنا بنا لے، بلکہ ہمارا بھی تو آپ ہی بن جاؤ۔ یا اللہ تو خود ہی ہمیں دین پر لگا دے اور خود ہی ہمیں رزلٹ دے دے، ہمیں خود ہی اپنی راہ پر بلا لے اور خود ہی ہمیں سنبھال لے۔ یا اللہ تو خود ہی سارے کام کر دے، تو نے خود ہی ہمیں اسلام کے اندر داخل کیا اور خود ہی مسلمان بنایا، اور خود ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو پھر خود ہی ہمیں منزل عطا فرما۔ تو یہ سارا
سارا کام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود ہی کرنا ہے۔ نفس ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا جب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے گی۔ بس آپ استغفار کرتے جائیں، شکر کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں، تو مہربان ہے اور ہم تیرے مہربان ہونے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، آمین۔